साथियों की खिदमत में यास्मीन ताहिर का सलाम पहुंचे। सोहराब की इस महफिल में आज सोहराब के साथियों की मुलाकात आपकी जानी पहचानी और नामवर फनकार शईमारा से करवा रहे हैं। इस वक्त वो हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं और हमें ये बताकर बड़ी खुशी हो रही है कि हमने शईमारा से कहा था कि अगर वो मसरूफ हैं तो हम खुद उनके पास जाकर इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये प्रोग्राम इस कदर पसंद है कि वो खुद इसमें आकर खुशी महसूस करेंगी। सोहराब के साथियों की खिदमत में मैं सलाम अर्ज करती हूँ। ये बिल्कुल ठीक है कि मैं इसरार करके रेडियो स्टेशन प्रोग्राम में शिरकत के लिए आई हूँ। ये प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें मेरे साथी अदाकार शरीक होते रहते हैं और इसीलिए मैं इसे बहुत दिलचस्पी से सुनती हूँ। शईमारा, सोहराब के साथियों की तरफ से मैं आपका एक बार शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाईं। सबसे पहला सवाल जो मैं सोहराब के साथियों की तरफ से आपसे करना चाहती हूँ वो आपके हादसे के बारे में है। पिछले चंद हफ्ते हुए आप एक कार के हादसे से दो चार हुई, उसके बारे में आप कुछ सोहराब के साथियों को बताएंगी क्योंकि वो इस खबर से बहुत परेशान हो गए थे। जी, हादसा तो इंसान की जिंदगी में आते ही रहते हैं मगर बाज़ हादसे बहुत ही तकलीफदेह साबित होते हैं। मैं एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में मरी जाने वाली थी तो रात को मैंने सफर का आगाज किया, कोई रात को 9 बजे। फिल्म का नाम था सलाम मोहब्बत। एक तो मैंने यही गलती की कि रात के वक्त सफर का आगाज किया जबकि पिंडी के रूट पर काफी ट्रक्स वगैरह जाते रहते हैं। सफर से पहले मुझे ये एहसास और वहम भी नहीं था कि खुदा ना करे कोई ऐसा हादसा पेश आने वाला है, मगर रात को 9 बजे जब हमने सफर शुरू किया, रास्ते भर मैं गाड़ी में बैठी रही, रिकॉर्ड बजाती रही। कार में मैं, मेरे मामू और ड्राइवर थे। रास्ते भर हम लोग बड़े खुशी से बगैर किसी वहम के और बगैर किसी डर और खौफ के चले जा रहे थे अपनी धुन में मगन। जी। रात को कोई 1 बजे के करीब मुझे नींद आने लगी। मेरे मामू ने कहा कि तुम जाके पीछे लेट जाओ। मैंने कहा नहीं, अब तो 40 मील है पिंडी, हम लोग पिंडी जाके तो रुकेंगे, सुबह फिर मरी के लिए रवाना होंगे। अभी जैसा कि अखबारों में आपने शायद लोगों ने पढ़ा हो कि वो कार लिए मुझे अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे। अब इत्तेफाक की बात है कि मैं पीछे जाके लेट गई। मैंने कहा ठीक है, आप चलिए कुछ रेस्ट ही कर लेते हैं। और लेटने के कोई 20 मिनट के बाद यह हादसा पेश आया। जब हादसा हो गया तो मेरी आंख खुली। अच्छा। और मैं सीट से नीचे गिर गई उस झटके से और मेरे घुटनों में और पसलियों में और होंठ में मेरे काफी चोटें लगी। मगर मेरी सीट पर जहां मैं 15 मिनट पहले बैठी हुई थी वो साइड बिल्कुल खत्म हो गई और ड्राइवर को बहुत खराशी। अच्छा शहीन, दूसरा सवाल जो इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है वो अक्सर आपसे हाल ही में किया जा चुका है और आपके तमाम मद्दाह इसमें इस कदर दिलचस्पी ले रहे हैं, गालिबन आप समझ चुकी होंगी कि मेरा इशारा किस तरफ है। जी, मैं समझ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। और क्या आप सोहराब के साथियों को अपनी शादी के बारे में कुछ बता सकेंगी? जी जरूर बताऊंगी जी। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ कि जो वो सुनना चाहेंगे उसका मैं जवाब दूंगी। तो शादी के बारे में तो मेरा ख्याल है कि शादी तो 2 दिलों का मिलाप होता है। एक इंसान दूसरे इंसान को जिंदगी का साथी चुनता है और उसमें एक दूसरे की खुशी और मर्जी का होना लाजमी है। और मैं समझती हूँ कि जब तक एक दूसरे की जिंदगी का आगाज खुशी से ना हो वो तो बेकार है। और अभी तक मैंने कोई इस किस्म का इकरार नहीं किया है, तो इसलिए मैं समझूंगी कि जब भी ऐसा इकरार करूंगी या कोई शादी का ख्याल आएगा इंशाल्लाह जरूर सबसे पहले अपने सुनने वालों को बताऊंगी। यानी फिलहाल आपके जहन में ऐसी कोई बात नहीं है? जी फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल तो मैं सुकून की तलाश में हूँ। अच्छा,
میرا خیال ہے سہراب کے ساتھ ہی شمیم آرا کا شادی کے بارے میں یہ نظریہ سن کر مطمئن ہو گئے ہوں گے. شمیم، آپ ہمیں اپنی کوئی بری عادت بتا سکیں گی؟ جی بری عادت تو ہر انسان میں ہوتی ہے اور مجھ میں بھی ضرور ہیں، اور میرے خیال کوئی نہیں کافی ہوں گی. ہو سکتا ہے جنہیں میں اچھی عادتیں سمجھتی ہوں لوگ بری عادتیں سمجھتے ہوں. کوئی ایسی عادت بتائیے، کوئی اپنی ایسی بری عادت جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو. جی ہاں، میرے میں بری عادت تو ہے، مگر اپنے منہ سے میں اپنی بری عادت بتاؤں یہ بھی کتنی بری بات ہے. اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتے ہوئے برا لگتا ہے. ہاں، تعریف کرتے ہوئے بھی اپنے منہ میں مٹھو بننا اور برائی کریں تو بھی عجیب ہے. خیر، مگر میں بتا دوں گی کہ مجھ میں جو میں سمجھتی ہوں یہ تو بہت بری عادت ہے کہ قوت ارادی نہیں ہے مجھ میں. یعنی فیصلہ نہیں کر پاتی جی آپ نہیں، کوئی؟ بالکل فیصلہ نہیں کر پاتی. اگر ایک کوئی کام کرنا ہوتا ہے مجھے تو میں اسے سوچتی ہوں کہ میں یہ کام کر لوں، پھر سوچتی ہوں ایک لمحے بعد کہ نہیں یہ کام نہیں کروں، پھر میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ کام کر لیا تو کیا ہوگا، پھر میں سوچتی ہوں کہ اگر نہیں کیا تو کیا ہوگا. تو اسی اس میں وہ وقت گزر جاتا ہے. کبھی تو یہ اچھا ثابت ہو جاتا ہے اور کبھی نقصان دہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بری عادت ہے آپ میں؟ اس کے علاوہ بھی ہے، مثلاً اگر فلم دیکھنا بری عادت ہے تو وہ بھی ہے مجھ میں. اچھا، فلم بہت دیکھتی ہیں آپ؟ بہت دیکھتی ہوں فلمیں، اور مجھے کافی شوق ہے فلمیں دیکھنے کا. گو میں فلموں میں کام کرتی ہوں مگر میں اتنی ہی زیادہ دلچسپی سے فلمیں دیکھتی بھی ہوں. زیادہ تر آپ اپنی فلمیں دیکھتی ہیں یا ہر قسم کی فلم دیکھتی ہیں؟ میں ہر قسم کی فلمیں دیکھتی ہوں. اپنی فلمیں بھی دیکھتی ہوں، دوسروں کی بھی دیکھتی ہوں، انگلش بھی، اردو بھی، پنجابی بھی. اچھا، اب ذرا اپنی کوئی اچھی عادت بتائیے ہمیں. اچھی عادت اب آپ کہیں گی کہ وہی جو میں نے ابھی کہا تھا. نہیں، اسی لیے تو ہم نے پہلے آپ سے آپ کی بری عادت پوچھ لی تھی. اتنی اچھی عادت تو میری آپ کو کوئی لگی ہے اس دوران، انٹرویو کے دوران؟ نہیں، یہ تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی اپنے بارے میں کیا رائے ہے. اچھا، اپنے بارے میں تو نہیں، میری رائے تو نہیں ہے، یہ لوگوں کا خیال ہے کہ میں مغرور نہیں ہوں. پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ لوگوں کا بڑا صحیح تجزیہ ہے آپ کے بارے میں. اور ویسے شمیم، یہ عادت جو آپ نے کہا نا کہ آپ میں ہے کہ آپ میں غرور نہیں ہے، یہ کیا خود آپ کی اپنی عادت ہے یا یہ عادت آپ نے کسی وجہ سے اپنائی ہے؟ یعنی ممکن ہے آپ نے کبھی کسی کو ایسا دیکھا ہو کہ اس نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہو، کسی بڑے آدمی نے، اور اس کی وجہ سے آپ کو خیال آیا ہوا ہو کہ یوں نہ کرنا چاہیے تھا. جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں. دراصل انسان اگر برے دن سے اچھے دن دیکھے تو اسے ہر چیز کا احساس پہلے ہوتا ہے، اور چونکہ میں نے کافی مصیبتوں کے بعد اور پریشانیوں کے بعد اللہ نے مجھے ایک مقام عطا کیا ہے، تو اس لیے میں سمجھتی ہوں یہ اس میں میرا کوئی غرور کے لیے مطلب کوئی وہ نہیں ہے وجہ کہ میں غرور کروں. یہ تو سب خدا کی دین ہے، میں غرور کس بات پہ کروں؟ جس نے یہ عزت دی ہے وہ لے بھی سکتا ہے. تو یہ تو قدرت کی عطا کی ہوئی شہرت ہے، تو میں اس پہ غرور بالکل نہیں کر سکتی. شمیم، آپ کو اپنی کسی ایسی فلم کی شوٹنگ یاد ہے جس کا سین فلمایا جانا آپ کے لیے بہت دشوار ہوا ہو؟ جی ہاں، فلموں میں تو جتنے کردار ہوتے ہیں ہمیشہ نئے ہوتے ہیں اداکار کے لیے، مگر بہت ساری فلمیں ایسی بھی ہیں جن میں کوئی سین بہت ہی مشکل پڑتا ہے. جی ہاں. تو ان میں سے ایک میری کافی پرانی فلم ہے جسے تقریباً 8-9 سال ہو گئے، سہیلی کا. جی. سہیلی کا ایک سین تھا جس میں مجھے سکتہ ہو جاتا ہے. جی. اور میرے بھائی تھپڑ منہ پہ مارتا ہے، مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے. اس زمانے میں ایک نئے ہونے کی حیثیت سے بھی اور ویسے بھی وہ مجھے کافی مشکل پڑا تھا، مگر خدا کا شکر ہے وہ لوگوں نے پسند کیا. بڑی کامیاب فلم تھی وہ آپ کی. جی ہاں. اور اس کے بعد ایک رنگین فلم نائلہ تھی. جی. اس میں زہر پینے کے بعد وہ جو باتیں ہوش میں نہیں کہہ سکی اپنے محبوب سے، وہ زہر پینے کے بعد وہ سب بتا دیتی ہے اسے کہ میں تمہیں کتنا پسند کرتی ہوں. اور وہ بھی کافی مشکل سین تھا میرے لیے، اور وہ بھی خدا کا شکر ہے کہ اچھا ہو گیا اتفاق سے. دونوں یہ بڑی کامیاب فلمیں ہیں آپ کی. آج کل آپ کن فلموں میں کام کر رہی ہیں؟ آج کل دل بیتاب کی شوٹنگ ان دنوں کر رہی ہوں میں. جی. آنسو بن گئے موتی
جی. ہل اسٹیشن، سلام محبت، آنچ، دیواریں، یہ زندگی تو نہیں، اور میری ذاتی فلمیں بھی 2-3 میں بنانے والی ہوں. 2-3؟ جی. اچھا. ویسے فی الحال تو میں سمے پہلے میں ایک فلم شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں. شاید آپ نے رضیہ بٹ کا ناول پڑھا بھی ہو. جی. ناہید. اچھا. اس کا نام ہم لوگوں نے نگاہ کرم تجویز کیا ہے کیونکہ ناہید نام کی فلم بن چکی ہے. جی. اور ایک بہار و گواہ رہنا، اور تیسری فلم محبت زندگی ہے. اچھا، تو 3 فلمیں اب آپ آئندہ بنائیں گی؟ جی، ارادہ رکھتی ہوں. شریم، آپ کئی مرتبہ باہر کے ممالک میں بھی جا چکی ہیں. جب آپ باہر جاتی ہیں تو جس کام سے بھی جاتی ہیں، جب اس سے فارغ ہو جاتی ہیں تو وہاں اپنی فرصت اوقات میں کیا کرتی ہیں؟ ایک تو میں زیادہ تر فلم فیسٹیول میں گئی ہوں، باہر فلمی میلے میں. حال ہی میں تاشکند گئی تھی. جی. تو فلمی میلوں میں تو اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ میں کچھ اور پروگرام بنا سکوں، کیونکہ آلریڈی کافی وہاں پروگرام بنے ہوتے ہیں. مگر پھر بھی جب بھی 2-3 گھنٹے فرصت کی ملتے ہیں، جی، ہم خرید و فروخت میں مصروف ہو جاتے ہیں. آپ کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس انٹرویو شروع ہونے سے پہلے گنگناتے سنا تھا. دیکھیے آپ مجھے یقین ہے کہ سوراب کے ساتھیوں کو بھی گنگنا کر نہیں گا کر سنائیں گی. جی، آپ یہ نہ کہیے، کیونکہ اگر آپ نے زیادہ اصرار کیا تو میں فلم میں گانا دے دوں گی، وہ کاٹنے بڑی اچھی بات ہے. مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے اصرار پر اگر آپ فلموں میں بھی گانے لگیں. اچھا، آپ اصرار کرتی ہیں تو اب یہ کہ وقت جھگڑے میں نہ نکل جائے، اس لیے میں فوراً ہی شروع کر دیتی ہوں. مگر مجھے گانا پورا یاد نہیں ہوگا، اس لیے میں معافی چاہوں گی. جتنا بھی آیا اتنا سنا دیتی. ٹھیک ہے. لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. لے آئی پھر کہاں پر تیری انجمن میں. دیکھیے مجھے آتا نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے، اور میڈم نور جہاں کہیں برا نہ مان جائیں کیونکہ میں ان کے گانے کا زیادہ وہ نہیں کرنا چاہتی. نہیں، ہم آپ کو زیادہ پریشان نہیں کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ سوراب کے ساتھ ہی اتنی سی آواز سن کر بھی بہت خوش ہو گئے ہوں گے. شاید ہو سکتا ہے، شاید نہیں، مجھے یقین ہے کہ ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس پروگرام کو بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں، اور مجھے یقین انہوں نے بڑا لطف اٹھایا ہوگا اس پروگرام کا. اچھا شمیم، ہم پھر سے آپ کو سوراب کے ساتھیوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اصرار کر کے اس پروگرام میں شامل ہوئی. میں بھی سننے والوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. جی، بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.